میں کیونکہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں اور کوئی بات اب اگر میں کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ دہرائی جانے والی ہے، جس سے اس کی دلچسپی ختم ہوگی یا مقصد فوت ہو جائے، تو بات میں کرنا بھی نہیں چاہوں گا. لیکن پھر بھی چونکہ مجھ کو بلایا گیا ہے کچھ کہنے کے لیے، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مختصراً کچھ بات کہہ کر اپنی جگہ لوں. یہاں پر سب سے پہلے تو میں اس اسکول کے انتظامیہ کو، اسماعیل شیخ سر کو اور ان کے تمام ساتھیوں کے انتظامیہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں اس اسکول میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، بلکہ شانتی نگر میں اکثر آتا ہوں کسی نہ کسی کام سے، لیکن اس سے پہلے جو KGN اسکول تھی وہیں تک آتا تھا، تو میرے ذہن میں وہی اسکول تھی. لیکن اب جو میں جس اسکول پر آیا ہوں پتہ پوچھتے پوچھتے، تو مجھ کو واقعی بڑی خوشی ہوئی کہ اندر ایک گلی میں اتنا خوبصورت، اتنا اچھا اسکول ماشاءاللہ جس انتظامیہ نے شروع کرنے کی پوری کامیاب کوشش کی. سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہیے، کیونکہ یہی ادارے ہوتے ہیں جو ہمارے قوم و ملت کو، ہمارے ملک کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور انہی کی وجہ سے تبدیلیاں آتی ہیں. تو میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور انہیں خواہشات بھی کہ اتنا اچھا ادارہ یہاں پر مجھے دیکھنے کو ملا. ان بچوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، خصوصاً لڑکوں سے جب میں بات کرتا ہوں تو مجھ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میں بھی لڑکوں کے اسکول کا جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر ہوں. لڑکوں میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوں، کچھ درستی کی، کچھ اصلاح کی، تو بڑی خوشی ہوتی ہے. جو والدات یہاں پر موجود ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ابھی کسی بھی پروگرام میں جب بلایا جاتا ہے تو جب والدین کو بلایا جاتا ہے تو والدہ ہی زیادہ آتی ہیں، اور میں اس کو غلط نہیں سمجھتا ہوں. اس لیے یہ صحیح ہے، کیونکہ گھر میں والد اگر صبح کام کے لیے نکل جاتے ہیں اور رات میں شام میں لوٹتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اسکول سے بچے کو اسکول بھیجنے سے لے کر اس کی اسکول سے واپسی تک، اور پھر اسکول سے واپسی کے بعد سے لے کر اس کے تمام معمولات کی ساری نگرانی، ذمہ داری جو ہے وہ ماں کی. اور اس لیے اگر یہاں پر وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم صحیح جگہ پر اپنی جو ہے وہ بات رکھ رہے ہیں، یا توقع جو لگائے ہیں تو وہ صحیح جگہ سے لگائے ہیں. تو میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جو بھی دعوت یہاں سے دی گئی ہوگی پروگرام کے تعلق سے، اس کو آپ نے لبیک کہا، اپنا وقت نکالا، گھر کے کھانے کا یا پکانے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو دیا یہاں پر، اور آپ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں. تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے یہ واقعی. میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اب یہاں لڑکے بیٹھے ہیں، پہلے تو میں انہی سے کچھ تھوڑی سی بات کروں. دیکھیں بچوں، کہ آپ نے سنا ہوگا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے اپنی جو ہے وہ بات کو شروع کرتا ہوں کہ برائی کو مٹانے کے 3 درجے ہوتے ہیں. وہ 3 درجے کون سے ہوتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا. 3 درجے ہیں. وہ ہے کہ ایک تو طاقت سے اس کو روکا جائے. جب آپ برائی دیکھیں تو اس کو طاقت سے روکیں. طاقت سے روکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ، ابھی یہاں پولیس والے تھے موجود، یہ لوگ طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس پر رائٹ بھی ہے. اگر آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو زبان سے روکیں، یعنی آپ جسمانی طاقت نہ لگائیں یا کوئی اور دوسری طاقت کا استعمال نہ کریں، بلکہ اپنی زبان کی طاقت کا استعمال کریں اور زبان سے اس کو روکیں کہ بھئی یہ تم غلط کر رہے ہو اور یہ تم کو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ اس کا دوسرا درجہ ہے اور کم افضل درجہ ہے نا. سب سے اچھا درجہ وہ جو ہے طاقت سے روکنا. لیکن وہ چونکہ اب آج کے اس میں ایسے جگہ پر جہاں پہ ہم رہتے ہیں جس ملک میں، وہاں پر ہم کو یہ سب استعمال کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو دوسرے طریقے سے موڑ کر سیکنڈ اس پہ آنا ہے کہ بھائی غلط کر رہے ہیں آپ. تو ایسے کہیں پر برائی دیکھیں تو اس کو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کریں. اور پھر اس کے بعد اگر آپ یہ طاقت بھی نہیں رکھتے ہیں، یعنی آپ بول نہیں سکتے، اس کو بول کر روک نہیں سکتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں ایسا ہو، تو پھر کم سے کم آخری جو درجہ ہے اس کا برائی کو روکنے کا، وہ یہ کہ آپ اس کو برا سمجھیں اپنے دل میں اور اس سے دور رہیں.
یہ ہے اس کا تیسرا درجہ جو سب سے کمزور جو ہے وہ پائیدان کہلاتا ہے. تو اب دیکھیں کہ ہم کس درجے پر ہیں. کم سے کم تیسرے پائیدان پر ہم کو موجود رہنا ضروری ہے. یہ بچے جو یہاں پر بیٹھے ہیں، جب آپ دیکھیں کہ کوئی برائی ہو رہی ہے سماج میں، آپ کے آس پاس میں، آپ کے ساتھی، تو پہلے تو آپ دوسرے درجے پر رہ کر زبان سے اس کو روکیں اور اپنے اساتذہ کو بتائیں کہ یہ غلط کر رہا ہے. جیسے ابھی پرسوں کے روز میں اسکول میں راؤنڈ پر تھا، تو کسی بچے کے بیگ سے ایک ٹیچر نے مجھ کو لا کر بتایا کہ صبح ہمارے یہاں گیٹ پر چیکنگ ہوتی ہے اور وہاں پر اس کے پاس میں گٹکے کے اور ساتھ میں ماؤتھ فریشنر بھی تھا تاکہ سب معاملے کو حل کر لیا جائے. 2 پیکٹ اس کے بیگ سے ملے. ہم نے اس کے والدین کو بلایا اور سب یہ معاملات فوراً ہوتے ہیں ہمارے یہاں، وہ معمول ہے کیونکہ ایک پورا سسٹم کام کر رہا ہے. تو بہرحال ہم نے اس کو بلا کے اپنے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی. دیکھیں، کوئی برائی اگر دیکھتے ہیں ہم تو اس کا طریقہ یہ بھی نہ ہو کہ ہم اس کو اکھاڑ کے پھینکنے کے لیے، وہ برائی کو ختم کرنے کے لیے وہ پتہ چلا کہ اسی کو نکال دیا جائے. یہ اس کا حل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کی کاؤنسلنگ کی جائے، اس کو مشورہ دیا جائے، اس کو نصیحت کی جائے، اس کو تربیت اس کی ایسی کی جائے کہ وہ بعد میں اس برائی کے پاس جانے سے ڈرنے لگے، یا پھر کم سے کم وہ احتیاط کرے، ایسے چیزوں سے بچنے کے لیے پوری تدبیر کرے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. تو آپ بھی یہ طریقہ اپنائیں. جب آپ دیکھیں کہ ایسا کوئی غلط کر رہا ہے آپ کا ساتھی، آپ کا دوست، پہلے تو آپ اس سے دور ہو جائیں، اس کے بارے میں بتائیں. اور نہیں تو پھر کم سے کم یہ بھی نہ کر سکیں تو آپ ایسی چیزوں سے دور رہے. خود کو بولیں کہ بھائی میں یہ چیز نہیں کروں گا، یہ میرے لیے غلط ہے، میری شخصیت کو، میری جو ہے پرسنالٹی کے لیے یہ نقصان دہ ہونے والی ہے، تو میں اس سے دور رہوں گا. اب یہ میں نے کیوں کہا، یہ جو ہے کچھ باتیں میں نے ابتدا میں کیوں کی، میں نے یہ اس لیے کی کیونکہ آج کل سب سے زیادہ جو ہے فرینڈ سرکل نقصان کر رہا ہے. لڑکوں کا جو فرینڈ سرکل ہے وہی اس کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ بن چکا ہے. اس کے ساتھی اس کو بولتے ہیں، کہیں پر تقریر میں یہ بات آ بھی چکی ہے کہ ساتھی جو ہے اس کو دیتے ہیں کہ لے آ کے دیکھ بھائی. اور ابھی کسی نے کہا ہے، کوئی بچے نے یہاں پر بہت اچھی بات، ایک ہی جملے میں اس نے سب کچھ پورا خلاصہ پیش کر دیا کہ مت کھاؤ یار، بہت برائی ہے. تو ایک جملہ اس کا بہت اہم ہے، وہ تمام تقریروں پر جو ہے وہ بھاری ہے. وہ جملہ اس بچے نے اپنے دل کی بات کہہ دی ہے. تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کسی بھی برائی سے بچانے کے لیے سب سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ میرے لیے، میری شخصیت کے لیے، میرے جسم کے لیے، میرے دماغ کے لیے، میرے مستقبل کے لیے، میری فیملی کے لیے اور اس پورے سماج کے، اس معاشرے کے لیے